اب تیسرا مسئلہ ہے یہاں پر ہے بول الحیوان المأکول ورثه، جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا پیشاب اور اس کا لید اور گوبر جو ہے اس کا کیا حکم ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے؟ بول الحیوان المأکول اللحم، بول پیشاب الحیوان جانور مأکول اللحم جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، وروثه اور اس کا لید اور گوبر، طاہر پاک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ بکری کا پیشاب پاک ہے، اونٹ کا پیشاب پاک ہے، گائے کا پیشاب پاک ہے. مثال کے اوپر الغنم بکری، والابل اونٹ، والبقر گائے، والحمام، حمام کیا ہوتا ہے؟ حمام نہیں، باتھ روم نہیں، حمام نہیں، حمام پجن، کبوتر، کبوتر کھایا جاتا ہے؟ نہیں کھایا جاتا؟ تو پھر پریشان کیوں ہو گئے؟ تو کبوتر کی بیٹ اور کبوتر کا پیشاب جو ہے ناپاک ہے؟ پاک ہے. والارانب، ارنب کسے کہتے ہیں؟ ارنب، ریبٹ کو، ریبٹ کسے کہتے ہیں؟ اردو میں کچھ آتا ہے، خرگوش، خرگوش وغیرہ ہے، اور اس جیسے دوسرے جانور. ومما يدل على ذلك، اس کی دلیل کیا ہے؟ اب دلیل تو ہونی چاہیے نا، ہمارے نزدیک تو پیشاب ناپاک ہی ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے کہ جس جانور کا گوشت کھایا جائے اس کا پیشاب اور اس کے لید و گوبر پاک ہے؟ دلیل دیکھیں آپ. ومما يدل على ذلك، اور اس کی دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، سئل، ان سے سوال کیا گیا، اصلی فی مرابض الغنم، کیا میں بکروں کے ڈربے میں نماز پڑھوں؟ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں بکریوں کے ڈربے میں نماز پڑھوں؟ اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال نعم، فرمایا جی ہاں پڑھو. اور اسے مسلم نے روایت کیا. مرابط، ڈربے، ڈربا نہیں ہوتا کیا؟ ڈربے بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ہاں انگلش میں، انگلش دانے بیٹھے، میڈ ان لندن نہیں، جہاں پہ یہ جانور رکھتے ہیں کچھ کہتے ہیں. ہاں نہیں، اس کو انگلش میں کہتے ہیں، مجھے ذہن میں نکل گیا ہے. اچھا ہاں نہیں، کیج نہیں. اچھا اگلے درس میں میں آپ سے میں اگلے درس میں انشاءاللہ مجھے یاد دلانا ہے. اچھا یہ اس حدیث میں کہاں سے ہمیں علم ہوا کہ بکری کا پیشاب اور گوبر جو ہے وہ پاک ہے؟ اس میں ذکر تو نہیں ہے، حدیث میں ذکر ہے کہیں پہ؟ پیشاب کا لفظ ہے، لید گوبر کا لفظ ہے، تو کہاں سے معلوم ہوا ہمیں؟ ڈربے میں وہ کرتے کیا ہے؟ بکریاں کیا کرتی ہیں؟ ادھر ہی پیشاب کرتی ہیں، ادھر بھی اپنا وہ لید وغیرہ کرتی ہیں، سارا کچھ گندگی ادھر ہی پھیلاتی ہیں. تو اگر بکری کے ڈربے میں آپ نماز پڑھیں گے تو کہیں نہ کہیں پیشاب ضرور ہوگا. اگر ناپاک ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جی ہاں پڑھو، لیکن پیشاب سے احتیاط کرنا، لید گوبر جگہ سے احتیاط کرنا. جب یہ لفظ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ جگہ پاک ہے. لکھتے وہ معلوم ان فی مرابض الغنم، اور یہ معلوم ہے، سب کوئی سب جانتے ہیں کہ بکریوں کے ڈربوں میں کیا ہوتا ہے؟ ابعارها و ابوالها، ان کے لید گوبر ہوتے ہیں اور پیشاب ہوتا ہے. فلما جازت الصلاة علیہا، بس جب اس جگہ پر نماز پڑھنا جائز ہے، دل ذلك علی طہارتها، تو یہ دلیل ہے کہ بکری کے پیشاب اور لید جو ہے وہ پاک ہے. یہاں پر بات تھوڑی سی نامکمل ہے، میں پوری کر دیتا ہوں. اسی حدیث کو آگے وہ صحابی پوچھتے ہیں کیا میں اونٹوں کے ڈربوں میں نماز پڑھوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی نہیں، وہاں پر نماز نہ پڑھنا. اب ذرا مسئلہ ہو گیا، مسئلہ کشمیر ہو گیا تھوڑا سا. اب بکری کے پیشاب میں، بکری کے ڈر میں تو پڑھو، اونٹ کے ڈربوں میں نماز نہ پڑھو. تو علماء کے اختلاف ہو یہاں پہ. بعض نے کہا کہ جائز نہیں ہے، بکری کا پیشاب بھی ناپاک ہے، اونٹ کا پیشاب بھی ناپاک، سب کا پیشاب ناپاک ہے.
اور بعض میں نے کہا دیکھیں سمجھے ذرا، بکری کے ڈربوں میں اجازت دینا نماز کی، یہ تو بات 100% یقینی ہے کہ وہ جگہ پاک ہے، کیونکہ ناپاکی کی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی حکم یا اجازت نہیں دیں گے کہ وہاں پر نماز پڑھی جائے. یقینی بات ہے کہ نہیں؟ یقینی بات ہے. اونٹوں کے ڈربوں میں نماز پڑھنے سے روکنا، اس کی پاسبلٹیز ہیں. نمبر 1 کہ اونٹ کا پیشاب یا لید اور گوبر جو وہ ناپاک ہے، پاسبلٹی ہے کہ نہیں؟ ناپاک ہے، پاسبلٹی ہے. نمبر 2 اونٹ کیونکہ بڑا جانور ہے اور انسان کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، یہ پکی بات ہے. اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، چرواہے جو ہیں، وہ کہتے ہیں اونٹ کے وار سے بچو. ریج رکھتا ہے اونٹ، ہمیشہ ریج رکھتا ہے، جب بھی اسے موقع ملتا ہے چھوڑتا نہیں ہے. دوسری پاسبلٹی کیا ہے کہ اونٹ کی شر سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. نمازی نماز پڑھ سجدے میں گیا، اس نے اپنا پاؤں پر رکھ دیا، بچے گا وہ اندر؟ اور جب اجازت ہوتی ہے تو بچوں کے لیے بھی اجازت، بڑوں کے بھی اجازت ہے، عورتوں کی بھی اجازت ہے، سب کے لیے اجازت ہے نا. اگر کوئی بچہ 13-14 سال کا جا کے وہاں پہ نماز پڑھے اور سجدے میں جائے، اونٹ اس کے اوپر آ جائے تو کیا بچے گا اس کو؟ تو علماء یہ جواب دیتے ہیں جب پاسبلٹی موجود ہے اور بات یقینی نہیں ہے تو یقیناً پاسبلٹی دوسری پہلی نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ اونٹ کا پیشاب ناپاک ہے یا اس کا لید گوبر ناپاک ہے. بات سمجھ آئے؟ تو منع کرنے کی وجہ دوسری ہے، پہلی نہیں ہے کہ مسلمان کو نماز پڑھتے ہوئے کوئی تکلیف نہ پہنچے. جب تکلیف کا خدشہ موجود ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. دوسری دلیل، ہمیں دوسری دلیل ملتی ہے کہ اونٹ کا پیشاب جو ہے وہ پاک ہے. کوئی جانتا ہے؟ صحیح بخاری میں عرنین کا قصہ مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری سے علاج کے لیے اونٹ کے پیشاب اور دودھ پینے کی اجازت دی، اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام چیز میں اللہ تعالی نے شفا رکھی نہیں ہے. دوسری روایت میں اگر اونٹ کا پیشاب ناپاک ہوتا تو حرام ضرور ہوتا، کیونکہ ہر ناپاک چیز، یاد رکھیں، ہر ناپاک چیز حرام ہے لیکن ہر حرام چیز ناپاک نہیں. آپ قاعدے نوٹ کرتے رہتے ہیں ملک صاحب، یہ بھی نوٹ کر لیں. ہر ناپاک چیز حرام ہے لیکن ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہے. اس کی مثال زہر حرام ہے یا حلال ہے؟ پوائزن حرام ہے، پاک ہے ناپاک ہے؟ پاک ہے. تو ان سب روایات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا پیشاب، اس کے لید اور گوبر پاک ہے. دوسری بات یہ یاد رکھیں، جب ہم پاک ناپاک کی بات کرتے ہیں اس کی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو پیا جائے یا کھایا جائے، کیونکہ مخالفین ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں جب کہتے ہیں پاک ہے ان دلائل کی بنیاد پر تو مخالفت کی شدت کی وجہ سے کہتے ہیں ٹھیک ہے کھا بھی لیا کرو یا پی بھی لیا کرو. بڑا تعجب کی بات ہے، یعنی اپنی ہوا نفس کی اتباع میں، پیروی میں وہ ناانصافی سے کام نہیں بلکہ اپنے مسلمان بھائی پہ ظلم کرتے ہیں. تو ہم نے جو یہ بات کی ہے کہ بکری کا پیشاب پاک ہے، اپنی طرف سے کی ہے یا کسی دلیل کی بنیاد پہ کی ہے؟ کسی دلیل کی بنیاد پہ کی ہے. اگر تم لوگوں کے نزدیک ناپاک ہے تو ٹھیک ہے، یہ اب آپ لوگوں کا اپنا ایک سوچ ہے، اپنے دلائل جو تمہارے پاس ہیں تم نے اپنے رب کو خود جواب دینا ہے. لیکن جو لوگ دلیل کی بنیاد پر ایک مسئلے کو بیان کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو کسی نے بھی حق نہیں دیا کہ آپ یہ کہیں ٹھیک ہے اگر پاک ہے تو پھر پی لو، ٹھیک ہے پھر پیشاب پیتے رہو. ہرگز نہیں. یاد رکھیں، آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کے پیشاب کی 1 لیٹر کی بوتل کتنے کی بکتی ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ میں بتاؤں گا تو پھر سب یہ بزنس شروع کر دیں گے. ایک تو ملتا نہیں ہے. آپ پتہ ہے کہ اونٹ روزانہ پیشاب نہیں کرتا، جانتے ہیں آپ لوگ؟ پانی پیے گا تو پیشاب ہی کرے گا. 3 دن کے بعد مشکل سے وہ پیشاب کرتا ہے تو اس کا مالک دیکھتے رہتا ہے کب قطرے گرتے تو بھاگ کے اس کے نیچے کوئی بوتل رکھتا ہے. بیچارہ دن رات دیکھتا رہتا ہے. اس لیے 1 لیٹر کی بوتل یہاں پر 100 ریال سے کم نہیں ملتی، 100 ریال.
पेट्रोल से भी महंगा। ये ना हो कि अगले हफ्ते दर्स में कोई नहीं, कहाँ गए भाई, ऊंट पाल रहे हैं। बहरहाल दर्स इस तरीके से पूरा हुआ, तो आते हैं जो हमारे पास कुछ मशकें हैं यहाँ पर, उनको पूरा करते हैं।